میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، آج اس آقا کا جشن منانے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اس شہنشاہ حریت کا جشن منانے اکٹھے ہوئے ہیں جس کے لیے سر ہلانا کافی نہیں ہے۔ اگر اس کے فضائل کو سن کے سر ہلایا جائے تو میرے خیال میں یہ حق وفا نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے فضائل اور مناقب سن کے جہاں زباں ہلنی چاہیے، اور اگر کہیں موقع آئے تو سر بھی کٹایا جائے تو حق مودت ادا نہیں ہوتا۔ یہ وہ عظیم حسین ابن علی ہے جس کی آمد کی جملہ ذمہ داری سے عرض کروں گا۔ جس نے جو بھی سوال کرنا ہو میں حاضر ہوں۔ یہ وہ شہنشاہ کربلا ہے جس کی آمد کی انتظار 1.25 لاکھ انبیاء کو تھی۔ یہ وہ حسین ہے جس حسین کی آمد پہ نبیوں کے کار پہ کامیابی کی مہر لگی۔ یہ وہ حسین ہے، اس حسین کی آمد ہے آج۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 13 رجب کو جشن ایمان تھا، توجہ رہے، 13 رجب کو جشن ایمان تھا، 3 شعبان کو جشن انسان ہے۔ حیدری 13 رجب کو جشن ایمان ان کے بابا کی آمد، 3 شعبان کو جشن انسان ہے۔ فیصلہ ہو گیا کہ جس کے دل میں علی نہ ہو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے دل میں حسین نہ ہو وہ انسان نہیں ہے۔ اور عدد بھی بڑا عجیب ہے، عجیب حسن اتفاق ہے، ایک 13 میں آئے، ایک 3 میں آئے۔ کسی کے ساتھ ہو کے 3 اور 13 میں تو رہو۔ آج اس مولا آقا کی آمد ہے جس مولا آقا کی آمد پہ توجہ رہے، اس جملے پہ، جس آقا و مولا کی آمد پہ سید الرسل نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ختمی مرتبت آج سجدہ شکر کیوں ادا کیا ہے؟ پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں میں نے اس لیے سجدہ شکر ادا کیا ہے چونکہ ایک وقت آئے گا میری محنت ضائع ہونے لگے گی، میرا پھیلایا ہوا دین، میرے دین کی کشتی ڈوبنے لگے گی، اس وقت میری کشتی کے چپو کو سنبھالے گا میرا یہ بیٹا۔ آج اس حسین کی آمد ہے۔ میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، کافی وقت گزر گیا، آپ نے منقبتیں سنی۔ عرض کرتا ہوں کہ جنت میں جانے کے طلبگار سارے ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جب سے انہوں نے قرآن میں اللہ نے جو حوروں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں تب سے وہ ان حوروں کے عاشق بنے بیٹھے ہیں۔ جب سے اللہ نے سورہ واقعہ اور رحمان اور دیگر صورتوں میں جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا تب سے یہ حوروں کے طلبگار بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن انہیں آج میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، میرے عزیزو، جنت میں جانا اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، امام کی بنیاد پر ہے۔ فقط اعمال انسان کو جنت میں نہیں لے جاتے۔ اور کوئی چونکہ طلبہ کا مجمع میں خود ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، واجبات کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے،
مستحبات کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اعمال اس وقت عمل صالح بنتے ہیں جب امام صالح ہو، جب امام اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، جب امام صالح. دلیل دو دلیلیں پیش کروں گا. پہلی دلیل یہ ہے کس نے سب سے زیادہ پیریڈ اور عرصہ ابلیس سے زیادہ عبادتیں کی ہوں؟ کون ہے جس نے ابلیس سے زیادہ عرصہ عبادتیں کی ہوں؟ ابلیس اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی مانتا نہ تھا. ابلیس نے بڑی عبادتیں کی. اگر اعمال کی بنیاد پہ جنت جانا معیار ہے تو پھر سب سے پہلے ابلیس جائے گا. لیکن ابلیس راندہ درگاہ کردگار ہوا اس لیے کہ اس نے آدم صفی اللہ کا انکار کیا. آدم صفی اللہ ہے اللہ کا خلیفہ، آدم صفی اللہ ہے اللہ کا نبی، آدم صفی اللہ ہے زمین پہ اللہ کا نمائندہ. توجہ رہے، اگر ابلیس آدم صفی اللہ کا انکار کر کے جنت میں نہیں جا سکتا تو بات طے ہے آدم صفی اللہ کا منکر جنت میں نہ جائے تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے جائے گا؟ اور یاد رکھیے علی ولی اللہ، شاید کہیں ادھر ادھر سے آوازیں آئے ہم سارے علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. نہیں میرے دوستو، علی کو ایسا ولی مانو جیسا محمد نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. کوئی درمیان میں فاصلہ نہ تھا. ایسا جو علی کو ولی مانے گا وہی جنت میں جائے گا. پہلی دلیل کہ اعمال کی بنیاد پہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، امام صالح ہو. دوسری دلیل، کربلا کو سننے آئے ہو، کربلا کے شہنشاہ کا جشن ہے. سنیے، حر جب حسین کی خدمت میں آیا اس نے عبادتیں نہیں بدلی. توجہ رہے، حر جب حسین کے قدموں پہ آیا پہلے کی طرح وہی عبادتیں سر انجام دیتا رہا. نہ اس نے سجدے بدلے، نہ اس نے قیام بدلا، نہ اس نے رکوع بدلا، نہ اس نے قیام بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا. وہی سجدے، وہی قیام، وہی عبادتیں. بدلا کیا؟ امام بدلا، امام بدلا. اگر سابقہ عبادتوں کی بنیاد پر وہ لعنت اللہ تھا اس لیے امام صالح نہ تھا، اور اب اس نے امام بدلا ہے تو سلام اللہ علیہ بن گیا ہے. پتہ چلا ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں. توجہ رہے، ان اماموں کے ماننے والے ہیں جو وہ فقط سلام اللہ نہیں ہے بلکہ وہ ایسی سلام اللہ کی خیرات بانٹتے ہیں جو ان کا نوکر بن جائے وہ بھی سلام اللہ بن جاتا. یہی اور 10 محرم سے پہلے تک کیا تھا؟ شب عاشور سے پہلے تک کیا تھا؟ لعنت اللہ تھا. جب مولا کے قدموں میں آیا نوکر حسین بنا، خادم حسین بنا، حسین کا طلبگار بنا، طالب حسین بنا، وہی حر ایسا مقدر بدلا، ایسا مقدر بدلا، ایسا مقدر بدلا. معصومین فرماتے ہیں جیسے کربلا میں حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہو ویسے حر کے روزے کی بھی زیارت کرو. اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جانا کوئی معیار نہیں ہے. امام صالح ہونا چاہیے اور امام ایسا ہو. کمال ہے امام حسین علیہ السلام، حر کا تذکرہ آ گیا. ایسا امام ہے. حر جب قدموں میں آیا مولا امام حسین سے معافی مانگی. اس نے وقت کے امام کے خلاف ایک لشکر لے کر آیا تھا، وقت کے امام کے خلاف خروج کیا تھا.
اور وقت کے امام کے خلاف خروج کرنے سے اللہ بھی ناراض، ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ بھی غضبناک۔ لیکن جب حسین کے قدموں میں جھکا، توجہ رہے معرفت کے جملے ہیں، جب حسین کے قدموں میں جھکا، معافی مانگی، حسین نے ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، سارے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حسین نے 2 جملوں میں اس کو معافی نامہ دیا، فرمایا میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں، میرا رب بھی تجھے معاف کرتا ہے۔ یا مولا حسین، وہ معافی آپ سے مانگ رہا ہے، آپ اسے معافی دیں، آپ کا حق ہے۔ توجہ رہے، آپ کا حق ہے، آپ اپنی جو اس نے آپ کے حق میں غلطی کی ہے وہ معاف کر سکتے ہیں، جو اللہ کے حق میں اس نے خیانت کی، غلطی کی، وقت کے امام اور اللہ کے بھیجے ہوئے خلیفہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی خلاف ورزی کی، وہ جو غلطی تھی، وہ گناہ تھی، اس کی معافی کی ضمانت کیوں دیتے ہو؟ توجہ، اس کی معافی نامہ آپ کیوں دیتے ہو؟ کیوں نہیں فرمایا میں نے معاف کر دیا، میں دعا مانگوں گا اللہ تجھے بھی معاف کرے؟ کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ حسین نے یہ کہا ہو میں نے تو معاف کر دیا، اور جہاں تک اللہ کے حق میں تو نے خطا کی ہے میں حسین دعا مانگتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ سب نے یہ لکھا کہ میں نے بھی معاف کر دیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے حسین بخش دے اسے اللہ بھی بخش دیتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جسے حسین بخشش نامہ عطا فرما دے، جسے حسین مغفرت نامہ عطا کر دے، اسے رب جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔